ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار پروگرام ترتیل القرآن کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے اور میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ ہر جمعۃ المبارک کو اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر سنتے اور دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کو بانداز قرات آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت قاری قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ ذوق لیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا اور جب انسانیت کی تخلیق کی تو دیکھیں اس کا کتنا بڑا فضل، اس کی رحمت اور کرم ہے کہ اسے راہ ہدایت بھی عطا کی۔ اور ناظرین، یہ راہ ہدایت قرآن کریم سے آپ کو میسر آتی ہے، اور اللہ پاک نے اس انسانیت کو راہ ہدایت دینے کے لیے اپنے انبیاء اس کائنات میں بھیجے، رسول بھیجے، انہیں مختلف کتابیں عطا فرمائیں اور صحیفے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور پھر حضور تاجدار کائنات انبیاء کے جو سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تمام کتب کی سردار کتاب قرآن مجید عطا فرمایا۔ یہ ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اور ہمارے پاس اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید ہمارے پاس ہے۔ قرآن کتاب شفا ہے، کتاب دانش ہے، کتاب حکمت ہے۔ جو کوئی اس کتاب کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، اللہ کریم اسے دانش جو قرآن کریم کے فکر کے اندر ہے، قرآنی مضامین کے اندر ہے، اس کا فیض عطا فرماتا ہے، اسے حکمت عطا فرماتا ہے، اسے صاحب عقل بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جائے اور اس کی فکر پر قرآنی فکر کا غلبہ ہو جائے تو اس کا بولنا، اس کا بات کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کا سوچنا قرآن کے مطابق ہو جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جھانکیں، جائزہ لیں اپنے اعمال کا، تو ہمارے بہت سارے اعمال قرآن سے دور نظر آتے ہیں، دین کے ساتھ کہیں دور تک بھی ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ وجہ قرآن سے دوری ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی حضور تاجدار کائنات کا یہ فرمان، آقا علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ تم میں سے جو قد میں بڑا ہے وہ بڑا ہے، نہیں فرمایا۔ تم میں سے جو صاحب منصب ہے، صاحب دولت ہے، کو اچھے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، نہیں، ترجیحاً یہ فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص بہترین ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور پھر پڑھاتا ہے۔ اب قرآن کریم کا پڑھنا، اس کا بھی بڑا اجر ہے، اور قرآن کریم کا سننا، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ سے بڑا اجر ہے۔ ہمارے پروگرام ترتیل القرآن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے قرآن سے جوڑ دیا جائے اور آپ کی سماعتوں کو قرآن سے جوڑ دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں مہمانوں کے تعارف کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ جانتے ہیں موجود ہوتے ہیں ہمارے پروگرام کی ایک مستقل علمی، فکری اور ایک روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ بلا شبہ جب محترم علامہ مجددی صاحب بات کرتے ہیں، بات کے اندر قرآنی حکمت کا فیض نظر آتا ہے، قرآنی دانش کا فیض نظر آتا ہے، چونکہ وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ ایک بہت سینئر قاری قرآن ترتیل القرآن جن کا حوالہ ہے اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، اور مقامات قرات پر ان کا ہولڈ ہے، اور بڑے درد بھرے لہجے میں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اور جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا ذوق ملتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے قرآن پڑھتے رہیں۔ ہمارے سینئر قاری قرآن جناب قاری خادم بلال مجددی صاحب۔ جناب محترم قاری صاحب، آپ کا شکریہ۔ آغاز فرمائیے اللہ کے کلام کی تلاوت کلام پاک سے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا صدق الله العظيم. سبحان اللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی. اب ہم بڑھتے ہیں اس کے ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف. جی جناب محترم. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قرآن پاک کی سورہ البقرہ دوسرا پارہ ہے اور مشہور و معروف آیات قاری صاحب نے تلاوت کی آیت نمبر 154 سے. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. شہداء کی بات کی ہے اور قرآن پاک نے ایک مستقل عقیدہ جو اپنے ماننے والوں کو دیا ہے وہ ہے حیات بعد الممات. اور دو طرح سے اس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ ضروریات دین میں سے ہے.
کیونکہ اس کے بغیر آپ کا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا. آپ مسلمان نہ کہلوا سکتے ہیں، نہ آپ مسلمانی کو انجوائے کر سکتے ہیں. کیونکہ مسلمان میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو اس دنیا میں رہ رہا ہے اور باقی دنیا میں جو انسان رہ رہے ہیں ان میں، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں اور ہم میں ایک بہت بڑا بنیادی ڈیفرنس یہ ہے کہ ان کے پاس موت کے بعد آگے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. وہ سمجھے ختم ہو گیا. اس لیے علامہ نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہے غافل. جو غافل ہے نا بندہ، اللہ اکبر. جو بے خبر ہے، جو لا علم ہے، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی. غافل سمجھے گا کہ موت نے آ کے زندگی کو ختم کر دیا. اللہ اکبر. ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. بھئی اس دنیا کی شام ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک ایسی صبح طلوع ہو رہی ہے جس کی کوئی شام نہیں. اچھا علامہ صاحب، میری ایک دانست کے مطابق اگر ان کو یہ فکر ہوتی، اگر یہ سوچ آ جاتی کہ موت کے بعد بھی کچھ ہے، تو شاید وہ کافر نہ ہوتے. کافر نہ ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ دنیا جو ہے وہ اس سے مختلف ہوتی. جی جی. ان کی یہ، کیونکہ نشائی صاحب دیکھیں، ہمیں جب شروع میں بات کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ بات کی نا، آخر فائنل کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اللہ اکبر. ایمان بالغیب ہو گیا، نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، کتابوں پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، جو کچھ رسولوں. فائنل کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ جو آخرت والا یقین ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، دنیا ہے، یہ وہ ہے جو آپ کی اس دنیا کو صحیح معنوں میں جنت بناتی ہے. اللہ اور صحیح معنوں میں آپ کو اپنے رب سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے مر کے، ابھی قاری صاحب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، یہ ایک راؤنڈ ہے پورا. جی ہاں جی ہاں. ایک راؤنڈ تم نے مکمل کرنا ہے، ایک نقطے سے شروع کر کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہ جو نون کا نقطہ ہے نا راجعون کا، سبحان اللہ. وہ ہے تم نے اپنا دائرہ مکمل وہاں جا کے کرنا ہے. اب تمہیں جب پتا ہے کہ میں آیا بھی ادھر سے ہوں اور جانا بھی ادھر ہے، تو نشائی صاحب 50-60% جو ہے نا پھر تبلیغ کی ضرورت نہیں. کیا بات، کیا پھر بات. خود بخود کفا بالموت واعظہ فرمایا نا کہ سب سے بڑا واعظ خود موت ہے. مجھے اجازت دیں، بات ناظرین اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھیں اس طرف اگر ہمارا دھیان چلا جائے تو دیکھیں زندگی کتنی راہ مستقیم پر آ جاتی ہے. اس حوالے سے ہم نے مزید بات لینی ہے. آپ درود و سلام میں شامل ہوں. ہم ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑا خوبصورت نقطہ. علامہ صاحب، یہ جو اہل ایمان نہیں ہیں، اگر ان کے پیش نظر واقعی یہ بات ہوتی کہ ہم نے اس سرکل کو کمپلیٹ کرتے ہوئے پھر اسی مرکز پہ جا کے ملنا ہے، تو پھر یہ کافر بھی نہ ہوتے اور دنیا کے اندر اتنی خرافات ان کی زندگی میں نہ ہوتی. بالکل یہ ہے وہ چیز جس نے دیکھیے، حالانکہ سیٹ اپ وائز وہ اپنے مینجمنٹ وائز جو ہے، جب اسلامی اصولوں کو فالو کرتے ہیں نا تو انہیں فلاح نظر آتی ہے، بھلائی اور بہتری نظر، جب وہ اس نتیجے پہنچے. لیکن چونکہ اندرونی اصلاح نہیں ہے، عقیدہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس تزکیہ اور تصفیہ کے جو ذرائع ہیں وہ انہیں نصیب ہی نہیں ہے بدقسمتی سے. اب یہاں ہمیں تقابل بھی کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہمارے پاس وائٹ ہاؤس نہ صحیح، ہمارے پاس گرین ٹومب تو ہے نا. جی سبحان اللہ. اور ہمیں وہاں سے نوری کرنے تو نصیب ہوتی، ہمیں یزکی ہم کا فیض تو نصیب ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایون ہمارے پاس کانسیپٹ تو ہے، چلو ہم بہت بڑے کوئی غوث قطب نہ صحیح، ہمیں یہ تو پتہ ہے نا وضو کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو ظاہر کو پاک کیسے کرنا ہے، باطن کو. وہ تو بیچارے اس تصور سے محروم ہیں. کوئی وضو کرنے والا کبھی تصور کر کے دیکھے اس شخص کے بارے میں جس نے کل زندگی میں کبھی وضو کیا ہی نہیں اور اسے پتہ ہی نہیں وضو ہوتا کیا ہے. اگر مجھے اجازت دیں تو دنیا میں جو کوئی بندہ صاحب منصب ہو، دینی حوالے سے، روحانی حوالے سے، با وضو ہو، اس نے عطر لگایا ہوا ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اور کسی کو پتہ ہو کہ یہ صاحب علم ہے اور دین کا، قرآن کا، حدیث کا علم جانتا ہے، تو دیکھیں بے شک وہ بے عمل ہے لیکن اس کی پوری آنر کرتا ہے، بلا شبہ اس کی توقیر کرتا ہے. یہ بھی انعام ہے بہت بڑا، بہت بڑی نعمت ہے یہ والی. کیونکہ یہاں قرآن نے جو بات کی ہے وہ ہے شعور کی. واہ واہ واہ. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اللہ اکبر. اچھا، یہ حقیقت میں یہ اس کی اصل پہ جائیے تو یہ کافرانہ سوچ ہے. اللہ اکبر. اور اللہ یہ کو گوارا نہیں ہے کہ مومن کے ذہن میں یہ سوچ کیوں پیدا ہو. لیکن چونکہ فزیکلی ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، ایک بندہ ہمیں جیتا جاگتا، کھاتا پیتا ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک دم وہ رخصت ہو گیا. تو بدر میں جب شہداء پہلا تجربہ تھا نا، اس طرف شہید ہوئے
تو صحابہ نے کمی محسوس کی اللہ کہ یار ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے، وہ سب ان آسائشوں سے، ان کھانے پینے کی نعمتوں سے، ملنے جلنے رشتوں سے محروم ہو گئے. اس پر رب کریم نے فرمایا کہ خبردار، وہ بھی موت آتی ہے، ایک عام آدمی کو موت آ جاتی ہے، لیکن جب راہ خدا میں فی سبیل اللہ اموات ہوتا ہے تو وہ مردہ اور یہ مردہ برابر نہیں، بظاہر مرے دونوں ہیں. اللہ اکبر. فرمایا خبردار. کیوں؟ بات مسئلہ کیا آ گیا کہ تمہیں وہ شعور نہیں، تمہیں وہ سینس نہیں ہے، اور یہ سینس تمہیں حقیقت میں تب آ سکتی ہے جب تم خود اس پروسیس سے گزرو گے، خود شہید ہو کے دیکھو کہ شہید کی زندگی کیسی ہوتی ہے. اور آخری جملہ میں عرض کرتا ہوں، نشائی صاحب قرآن کی آپ نے بات کی، ہدایت اللہ نے اس کو بنایا. میں کہتا ہوں کہ کاش لوگوں پہ یہ کھل جائے کہ قرآن علم الہی ہے، قرآن علم الہی ہے. اب قرآن بتا رہا ہے کہ شہید پیدا کیسے ہوا ہے، جوان کیسے ہوا ہے، پھر اس نے اپنی جان کیسے دی ہے، اور جان دینے کے بعد اس کا مقام اور مرتبہ بارگاہ الہی میں کیا، اس کی عظمت کیا، اسے رزق مل رہا ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، قبر میں شروع ہو جاتی ہیں. باقیوں کو جو جنت میں ملیں گی اسے قبر میں نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی جنت کے پھل مل رہے ہیں. قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ان کو رزق بھی ہر قسم کا رزق پہ ہم نے رمضان میں بات کی، ہر قسم کا رزق انہیں دیا. یہاں سمجھنا یہ ہے کہ ہم کتنی خوش نصیب امت ہیں کہ رب ذوالجلال نے قرآن کے ذریعے اپنے علم کو، اپنے علم کی نعمت سے ہمارے شعور کے مظروف اور ظرف کو نوازا ہے. کیا بات ہے، کہ ہم بندے اور انسان ہو کے علم الہی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہم علم الہی کو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی علمی بحث ہے جس کی طرف میں ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں. بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بندے کا جو ذہن ہے نا وہ اللہ کے علم کا کنٹینر بن ہی نہیں سکتا، وہ مظروف علم الہی نہیں ہو سکتا. اور میں کہتا ہوں علم نشرح اللہ کا صدرک بتا رہا ہے کہ اگر سینہ مصطفیٰ کا ہو تو پھر علم الہی کا ظرف بن سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ محترم علامہ مجددی صاحب نے اپنی گفتگو میں بہت سارے مضامین چھیڑ دیے. جی چاہتا تھا کہ ہر نقطے پر ان سے گفتگو کی جائے، سبحان اللہ. لیکن الحمدللہ یہ بہت سارے پروگرامز کے اندر، ہمارے کیو ٹی وی کے پروگرامز کے اندر پروگرامز کا حصہ ہوتے ہیں. اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. ناظرین، قرآن سے جڑ جائیں، قرآنی فکر سے جڑ جائیں، تب اس قسم کا پھر فیض ملتا ہے. محترم قاری صاحب، قاری خادم بلال مجددی صاحب، تلاوت کلام پاک فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے کلام رحمان کی تلاوت سماعت کی. جی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، جی ترجمہ بسم اور اللہ تفسیر. الرحمن الرحیم. یہ سورہ آل عمران ہے اور وہی تسلسل ہے اسی مضمون کا جی جناب. کہ رب کریم نے وہ لوگ جو اپنی جان راہ خدا میں پیش کر دیتے ہیں، جی ایک تو ان کو حیات طیبہ عطا فرمائی ہے اور اس حیات کے بارے میں عقلی گھوڑے دوڑانے سے منع فرمایا ہے. حیات جاویداں. ولاکن لا حیات جاویداں، مستقل دائمی حیات، اور ایسی حیات جس کا شعور یہ دنیا میں رہنے والی عقل جو ہے اس کو حاصل نہیں. ہو سکتا. اب کیا ہوا؟ اب اس کا دوسرا درجہ ہمارے سامنے آیا، وہ ہے اعتقادی، ایمانی. چونکہ قرآن نے کہہ دیا اور رب کریم نے فرما دیا، جی. لہٰذا اب اس پہ ہمارا ایمان ہو گیا. بے شک بے شک. اچھا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، یہاں فرمایا ان کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا. اللہ اکبر. زبان سے بھی نہیں کہنا اور خیال و تصور میں بھی نہیں لانا، کیونکہ یہ اینٹی ایمان اپروچ ہے نا. اللہ اکبر. دیکھیے جو قرآن تصور کرنا بھی اینٹی ایمان اپروچ ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اب نص آ گئی ہے قرآن کی. اللہ. اب ہر حال میں آپ نے ایمان لانا ہے، وہ جس حال جس کیفیت میں مرضی شہید ہوا ہو. نمبر 1. اچھا، یہ جب آپ نے جب بات فرمائی ہے تو میں اندر سے ایک دم کانپا ہوں جی کہ دیکھیں دنیا میں ایسے شخص ہیں، شہادت کے مختلف درجے ہیں. بالکل. ابھی آپ نے فرما دیا تو لوگ تو منہ سے یعنی ایسے بلا جھجک کی بات کر دیتے اللہ، وہ ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو یہ شعور نہیں ہے. قرآن نے لفظ کہا مردہ ہی بول دیتے ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اللہ اکبر. مردہ کہو گے تو گویا تم اپنے عقیدے کی نفی کر رہے ہو. خود ہی میں تو نشائی صاحب سوچتا ہوتا ہوں کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس شہید کا متبادل لفظ ہی نہیں ہے. اللہ. واہ واہ واہ. آپ یقین کیجئے، ڈھونڈ کے دیکھ لیجئے کیا ڈکشنری کہنے. اللہ. دنیا میں کسی کے پاس اس کا لفظ نہیں ہے. انگریزی والے بھی اسی کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، لفظ شہید کو. اللہ اکبر. اللہ. یہ ایسی ٹرم ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ کیا یہ کانسیپٹ تحقیق ہی ہے. نہیں ہے کسی کے پاس. یہ کانسیپٹ ہمارے سوا کسی کے پاس ہے ہی نہیں. مرنے کے بعد جینا، مرنے کے بعد زندگی، مرنے کے بعد کلام، کیونکہ یہ تو کافروں نے کہا تھا نا، اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. یہ مثالیں دے رہا ہے ہمارے بارے میں. وضرب اللہ مثلا ونسی خلقہ. یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے اور کہتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. یہ کافر کی سوچ ہے. یہ کافر نے کہا تھا، مسلمان نہیں کہتا. تو رب کریم نے فرمایا کہنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا. اور تمہارا رب کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق پاتے. سبحان اللہ. پھر حدیث پاک میں جو انبیاء کی شان ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. اور انبیاء کے صدقے پھر ان کے فالوورز اور ان کے تابعین اور ان کے صحابہ اور ان کی امت کے اولیاء. حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر تابعین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب ہم ان کی تدفین کر کے واپس لوٹے نا تو ایک اینٹ گر گئی. وہ اینٹ صحابی نے دیکھا گر گئی ہے، مٹی کی اینٹیں ہوتی تھی اس وقت، تو وہ لگانے کے لیے آگے بڑے دوبارہ سے نا، تو دیکھا ثابت بنانی رضی اللہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. انہوں نے اینٹ لگا کے سیدھا ان کے گھر گئے. ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا. صحابہ کی اپروچ دیکھیے. اللہ. کہا بھئی کیا شان اللہ نے اس بندے کو دی ہے. ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں تدفین سے تو وہ نماز میں کھڑا ہو گیا. اچھا، جب ان کی اہلیہ محترمہ کے پاس کہا کہ بی بی ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ ثابت بنانی کون سی نیکی اور کون سا عمل کرتے تھے کہ آج ہم آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں اس کی شان. مجھے اگر اجازت دیں تو اس واقعے کو مکمل کر لیں گے. ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، اب لوگ بے دہانی کے اندر پتہ نہیں کس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے مردہ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم صریحاً یہ فرما رہا ہے کہ تصور بھی نہ کرنا. واقعہ آپ سن رہے ہیں،
آپ ہمارے ساتھ رہیے، درود پاک پڑھیے، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بڑا خوبصورت ایک واقعہ کہ مرنے کے بعد شہید کو جو زندگی عطا ہوتی ہے، اس حوالے سے جی محترم علامہ صاحب یہ آپ مکمل نشائی صاحب فرمائیے۔ غور کر لیں، فزیکل ایویڈنس ہے، جاگتی آنکھوں سے اس اللہ، زندگی میں دکھایا ہے اس زندگی کا منظر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دیکھا کس نے؟ صحابہ کرام علیہم۔ اللہ اکبر۔ اب جب گھر گئے، پوچھا ان کی اہلیہ محترمہ سے، کہنے لگیں کہ ایک تو سورہ ملک رات کو نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ پڑھتے عشاء کے بعد، اور میں نے ان کو سورہ ملک، جی ٹھیک ہے، اور جو شخص سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھتا ہے اس کو پھر قبر میں اس کی شان پتہ چلے گی۔ ابھی میں اتنا ہی کہتا ہوں، اللہ، یہاں پڑھ کے دیکھ لے 30 آیتیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا میں چاہتا ہوں میرے ہر امتی کے سینے میں قرآن کی یہ 30 آیتیں ہوں، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑے گی جب تک اسے بخش نہ دیا جائے۔ آقا علیہ السلام کا بھی غالباً معمول تھا جی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی۔ اچھا، اور قبر میں یہ بڑا مزہ دے گی، قبر میں بس اتنا ہی لفظ کہہ رہا ہوں، بڑا مزہ دے گی، سبحان جس کو یہ یاد ہے زبان نہیں یاد کریں اور معمول بنا لیں۔ کیا کہنے۔ اچھا، جب ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا نا تو کہنے لگی یہ ایک ہی دعا میں نے انہیں رب سے مانگتے دیکھا کہ مولا اگر مرنے کے بعد قبر میں کبھی کسی کو تو نے نماز کی اجازت دی ہے تو میرے مولا مجھے ضرور دینا۔ سبحان تو صحابہ نے کہا ہم وہ دیکھ کے آئے ہیں، اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں، عقائد پتہ نہیں بنیاد کیا ہوتی ہے تو پھر عقائد غلط ہو جاتے ہیں۔ بنیاد قرآن ہو، بنیاد قرآن کے ساتھ قربت ہو، بنیاد جو قرآن والے ہیں، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جن کو قرآنی فیض ملا ہوا ہے، اگر عقائد کی بنیاد ان ائمہ کرام کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ ہو، آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ کے ساتھ ہو، تو بندہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ شہید معاذ اللہ مردہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے ہے، اب یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآنی فکر کو سمجھیں، قرآن سے جڑ جائیں، اور پھر جو شہید صاحب منصب لوگ ہیں ان کا ہمیں فیض بھی ملے۔ محترم قاری خادم بلال مجددی صاحب تلاوت کلام الرحمن فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين صدق الله العظيم
سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی ہے، اس پر ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال ہے اور 9واں پارہ ہے۔ جہاد کی بات ہو رہی ہے راہ خدا میں، جی اور اس تناظر میں ذرا سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس شہید کا مرتبہ کیا ہے جو راہ خدا میں جان دے رہا۔ اللہ ایک فرق یہ ہے، ایک شخص ہے اس نے اپنی پوری طبعی عمر جو لکھی گئی تھی وہ پوری کر کے وہ فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں بڑے جذبے سے ڈٹا ہوا ہے راہ خدا میں، اور اللہ کا انتخاب بن گیا ہے وہ، ہاں ہاں، بہت خوبصورت۔ تو اللہ کا اللہ نے انتخاب۔ چن لیا اس کو۔ واہ واہ، اب کیا ہوا، اب وہ طبی موت جو ہے اس طرح کی روٹین والی گھر میں بستر پہ یا بیڈ پہ فوت نہیں، اب وہ عین میدان میں ہے جہاں اور پورے موڈ میں ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور چشم قدرت نے منتخب کر لیا ہے، تو وہ عام آدمی نہیں رہا۔ واہ واہ، یوں مر جانا اور بات ہے قاری صاحب، مرتے تو بہت روز ہی ہیں لوگ، بہت خوب۔ لیکن وہ جس کو چنا ہے نا خالق نے خود، جس نے وہ جان پیدا کی تھی، وہ پھر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، وہ پھر شہید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اب اس کو گواہ بنایا ہے کس نے؟ خود ذات باری تعالیٰ نے، اللہ اکبر، کہ بھئی اس کو گواہ گواہ، بنایا۔ شہید کا معنی گواہی ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، ایک ہے زبان سے گواہی دینا، ساری دنیا دے رہی ہے آرام سے، پھر بسم اللہ، پھر اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، وہ شخص جو ہے نا وہ اپنی جان سے گواہی دے رہا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ان کے پھر آگے ان میں بھی مراتب ہیں، درجات ہیں، واہ کس نے پھر کس درجے کی گواہی دی، کس رنگ میں دی، کس کیفیت میں دی۔ ہاں، ہاں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا سبحان اللہ، وہ شان سلامت رہتی، کسی نے نیزے پہ چڑھ کے دی، اللہ کسی نے اکبر، 6 ماہ کا بچہ شہید کرا کے دی۔ ہائے ہائے، جی وہ جو اللہ، کیفیات ہیں اصل میں انہی کا مول ہے بارگاہ الہی میں، واہ واہ واہ، اور اسی سے مراتب و مدارج طے ہوتے ہیں۔ سبحان بظاہر اس نے بھی ایک جان دی، بظاہر اس نے بھی ایک جان دی، لیکن وہاں فرق بہت فرق ہے ہے۔ کیفیات کا، اور اس وجدان کا، اس ذوق کا، اور اس خود سپردگی کا، سبحان اللہ، اس سبحان وہاں پھر قیمتیں طے پاتی ہیں، اللہ، واہ واہ، وہاں اللہ کی پھر بارگاہ۔ ہاں پھر بارگاہ الہی سے، کیونکہ ڈیل ہے نا اصل میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے ان کی جانوں کو، انفسہم، ان کی جانوں کو خرید لیا، ہاں، سبحان اللہ، اللہ نے جنت کے بدلے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید۔ اچھا یہ جو اس کیفیت میں بندہ جا رہا ہوتا ہے نا وہ پھر عام آدمی نہیں رہتا، پھر اس کی موت بھی عام موت نہیں رہتی، پھر اس کی موت کے بعد کی زندگی بھی عام نہیں۔ اچھا اس کے برعکس جو کفار مر رہے ہیں، جی، وہاں ایک منظر قرآن نے ہمیں دکھایا ہے کہ جنگ میں آقا کریم علیہ السلام نے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی ہے اور کافروں کی طرف اچھال دی، جی ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ایک ذرہ بھی لگا ہے نا اس کا وہ حال ہوا ہے جیسے ایٹم بم پڑ گیا اس کے اوپر۔ اللہ اکبر، اب وہ کافر بڑے پریشان ہیں، انہوں نے کہا کہ ابو جہل تیرا برا بھلا ہو، برا بھلا کہنے لگے ابو جہل کو، تیرا برا ہو کہ تو نے ہمیں، تو تو کہتا تھا وہ تو بڑے نرم ہیں، بڑے مہربان ہیں، تو ہمیں تو تباہ کر دیا۔ بھئی ہوا کیا ہے کہ دیکھو یہ ریت کی مٹھی اٹھا، ریت کی مٹھی اٹھا کے پھینکی ہے اور جس کو لگی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اللہ اکبر، اچھا اس پر ایک شور اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا، آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کی طرف یہ منسوب ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہمیں مار دیا، ہمیں تباہ کر دیا، ہم لٹ گئے، مر گئے، یہ ہو پکار مچ گئی۔ جی جی جی، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہو ہائے ہائے، کہ کافر بھی میرے محبوب کی طرف ایسی نسبت کرے۔ ہائے ہائے، فرمایا محبوب اللہ، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اللہ اللہ اللہ، اے حبیب آپ نے انہیں نہیں مارا، میں نے مارا ہے، سبحان اللہ، اللہ یعنی جو کہنا ہے مجھے کہو، میرے محبوب کو کچھ نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ کیا فرمایا وما رمیت، اور اے محبوب وہ خاک، ترجمہ کنز الایمان اعلی حضرت، اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم نے نہ پھینکی تھی۔ کہنا؟ یہ عجیب ترین قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، وما رمیت اذ رمیت، رمیتا، جی، اے حبیب وہ جو آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے، کیونکہ بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ وَذَالِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، تو لو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا جو داؤ ہے اس کو بھی ناکام فرمانے والا ہے، اللہ سست کرنے۔ اب وہ اللہ، بڑی پاور کے زوم میں تھے، بڑی طاقت کے نشے میں گم تھے، اس ایک مٹھی ریت کی نے جو کام دکھایا تو ساری قوت ان کی پاش پاش ہو گئی، نیست و نابود ہو گئے، مٹ گئے۔ اللہ اکبر، یہاں رب کریم نے، رب ذوالجلال نے معجزہ جو ہے اس کی حقیقت سمجھائی کہ جی، بظاہر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے، حقیقت میں پیچھے قوت پروردگار کام اللہ کار فرما اکبر، ہوتی، سبحان،
اس لیے کرامت اور معجزہ اس کی حقیقت یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ جی ہاں، اس پر بھی قرآن میں اس پہ بھی ہمیں ایمان لانا ہے، اور اس پر بھی کسی قسم کی شیطانی اور نفسانی وسوسے کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ دونوں کے پیچھے قوت پروردگار کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ اللہ صرف کرامت کو کرامت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کے ہاتھ پر کرامت کا صدور سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور معجزے کو معجزہ اور آیت اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ جس کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہے اللہ اس کے ہاتھ سے اس کا ظہور فرماتا ہے، اللہ تاکہ سامنے کھڑے پر اتمام حجت ہو جائے کہ سبحان یہ اللہ، حق وہ اس کو مان لے اور تسلیم۔ اب کافر کی موت بھی بظاہر موت تھی، جی لیکن وہ کیا تھی؟ وہ مر کے ختم ہو گیا، مٹی کا ڈھیر ہو گیا۔ اور جو مومن کی موت تھی اللہ اس کی کیا شان ہو۔ یہ دونوں تصور قرآن نے ہمیں دیے ہیں، اور یہ ہمیں چوائس دی ہے کہ آپ کون سی اور کیسی موت چاہتے ہیں، کیسا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور نشائی صاحب اس میں خوشگوار بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی بات اور ہو نہیں سکتی مزے کی، جو قرآن نے پچھلی آیتوں میں بھی آل عمران میں ہم نے سنا کہ وہ بڑے خوش ہیں، اللہ وہ بڑے سرور اور لذت میں ہیں، اللہ اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ یہ جب بتایا نا صحابہ کرام علیہم رضوان، اب کیا ہوا؟ ہر بندہ شہید ہونے کو تلا ہوا، اور ان کی شہادت پہ مطلب یہ عالم ہوتا تھا کہ جب کوئی شہادت کا جام نوش کرتا تو کہتا فزت ورب الکعبہ، اللہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ مجھے جنت نصیب ہو گئی۔ اور اس ایک جملے کی وجہ سے کافروں نے کلمے پڑھ لیے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، لوگ دنیا سے مرتے ہیں تو واہ وے لاچی ہو پکار، یہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب یہ ہے کیا؟ جب اس کی تفتیش کی کہ یہ کیا کیفیت ہے تو کفار نے کلمے پڑھ لی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔ متاع اہل نظر، لا إله إلا الله، نہیں کچھ اور